اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ مادرزاد ولی کس کو کہتے ہیں؟ بولو۔ جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے اسے مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد ہی یہ کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان شریف میں، آپ پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ ولادت کے بعد ہی یہ کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو بول دو سبحان اللہ۔ یعنی آپ رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگ جاتے ہیں۔ یہ کرامت آپ کی اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا، ارے دیکھو دیکھو سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خانے میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خانے میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ تو عزیزان گرامی مقام، عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ایمان والو، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، ہمارے بڑے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف سے آپ سبق کو حاصل کریں۔ جب آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آمد ہوئی، تو کیا ہوا؟ رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا، آپ نے روزہ رکھا۔ رب کر بول سبحان اللہ۔ روزہ رکھا، شیر خارگی کے زمانے میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور ہم غلاموں کو یہ سبق دے گئے، یہ پیغام دے گئے کہ ہمارا سب سے اچھا تو غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام بھی کرے اور روزے کا پابند بھی بنے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان عبادت و بندگی کب کی ہے؟ یہ شان عبادت و بندگی تو ہمارے بڑے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کی ہے۔ کیا ہے؟ بچپن شریف کی ہے۔ تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے، جن کا بچپن اتنا بے مثال ہے، اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف سے آپ سبق حاصل کر لیں اور نمازوں کے پابند ہو جاؤ۔ رمضان آئے تو روزوں کے پابند ہو جاؤ، تمام خرافات کو چھوڑ دو، فتن و فساد سے دور ہو جاؤ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف چلے جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے کامیابی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بڑے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لہو لعب سے دور رہے، اور آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی کسی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، پوری توجہ چاہوں گا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، کھیلا نہیں ہوں صرف کھیلنے کا ارادہ کرتا، تو ایک غیبی آواز کو سنتا، ایک غیبی آواز کو سنتا
الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، تنہائی میں، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، تو کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پروردگار میں کن کا؟ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قطب لاسانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہہ کے گزر رہا ہوں میرے عزیزوں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، کسی نے عرض کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ یہ آپ کو کتنی عمر میں پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ کو اپنے ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میری عمر 10 برس کی تھی۔ بولو پیچھے والے سبحان اللہ۔ جب میری عمر 10 برس کی تھی تو میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ کہاں جاتا تھا؟ مکتب میں پڑھنے کے لیے، یعنی مدرسہ۔ فرماتے جب میری عمر 10 برس کی تھی مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے تھے، فرشتے چلتے نظر آتے تھے، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا ان فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ افتحوا لی ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ فرماتے ہیں یہ آواز میں ہی نہیں بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر قطبیت اور غوثیت کی عظیم مسند پر جو جلوہ افروز ہونا تھا، اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ جہاں اولیاء کرام کی گردنیں ہیں وہاں پر ہمارے اور آپ کے بڑے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوار تیرا۔